السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 3 انشائیہ ہجرت احمد جمال پاشا۔ معروضی سوالات مع جوابات۔ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ جواب انشائیہ۔ ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ جواب احمد جمال پاشا۔ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب خانہ بدوش۔ ہجرت کے مصنف ہیں احمد جمال پاشا۔ جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ انسان کی ہجرت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جواب جنت سے۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سوال ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ جواب صنف انشائیہ سے۔ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب خانہ بدوش کے نام سے۔ ہر ملک ما است سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ساری زمین آسمان ہے۔ تو ملک ما است سے کیا مراد ہے؟ جواب سوال باد شمال اور برفانی حصار کے معنی واضح کیجیے۔ باد شمال کے معنی اتر کی ہوا اور برفانی حصار کے معنی برف کے تودوں کا گھیرا۔ سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے کون ماہ سفر رہتی ہے؟ جواب سائبیریا کی موسمی مرغابیاں۔ سوال کس کے مقابلے مہذب انسان معذور ہیں؟ جواب خانہ بدوش کے مقابلے میں۔ انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ ان کا نام لکھیے۔ 3 ملکوں کا نام آیا ہے، عرب، یورپ اور امریکہ۔ مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ جواب مغرب کی غلامی کی علامت کہا گیا ہے۔ جنت سے کسے حکم سفر ہوا؟ جواب ابن آدم کو۔ انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ انسان کی آخری ہجرت موت ہے۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ خانہ بدوش کے قافلے کس طرح سفر کرتے ہیں؟ مختصر بیان کیجیے۔ جواب خانہ بدوش کے قافلے کے سفر کی منظر کشی احمد جمال پاشا نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ بنجاروں کا ایک تازہ دم قافلہ سرگرم سفر ہے۔ ان کے خیمے اور ضروریات زندگی کے سامان کھچروں پر لدے ہوئے ہیں۔ کسی پر معصوم بچے خوشی سے اچھل کود رہے تھے۔ کسی گدھے پر بلیوں کے سامنے پنجرے میں دبکا ہوا طوطا بیٹھا تھا۔ آگے آگے بنجاروں کا سردار سینہ پھلائے بڑی شان سے چلتا ہے اور ہر طرف آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا جاتا۔ لڑکیوں، عورتوں اور لڑکوں کو پیچھے بنجارے مردوں کی صفیں ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی سامان ضرور ہے۔ کسی کے ہاتھ میں گائے کی رسی تو کسی کے ہاتھ میں بکری کی ڈوری کا سرا۔ سب کے پیچھے سر جھکائے کتے چل رہے ہیں، جیسے انہیں اس مقام سے انسیت ہو گئی ہو اور بستی کے اجڑنے سے ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں۔ سوال ہجرت استحکام کی علامت ہے کیسے؟ جواب ہجرت استحکام کی علامت اس طرح ہے کہ ہجرت کرنے سے آدمی طرح طرح کے مشاہدے اور تجربات سے دوچار ہوتا ہے۔ اس طرح مہاجر کی فکر میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ہجرت ایک ایسا فرض ہے جسے آج نہیں تو کل سب کو ادا کرنا ہے۔ جو لوگ اگر دنیا میں ہجرت کے فرائض کی ادائیگی سے کسی طرح چوک جاتے ہیں پھر بھی وہ آخری ہجرت یعنی موت سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ وہ موت جسے محمود غزنوی جیسے بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا اور ایاز جیسے غلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ اچھے حالات اور اچھے مستقبل کی تعمیر کے لیے ہجرت کرنے والے اسی لیے پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کر لیتے ہیں کہ وہاں انہیں فکری استحکام کا احساس ہوتا ہے۔ سوال خانہ بدوش زندگی کا کمہار ہے کیسے؟ خانہ بدوش زندگی کی کمہار اس طرح ہے کہ اس کا گھر اور زندگی کا دھندا تو ایک معصوم بچے کے ریت کے گھر کے مانند ہے۔ جس طرح ایک کمہار روزانہ اپنے چاک سے طرح طرح کے برتن بناتا اور توڑتا رہتا ہے، ادھر کسی برتن کی شکل ذرا سی بگڑی فوراً اسے توڑ ڈالا اور بنا برتن بنا لیا۔ ٹھیک اسی طرح خانہ بدوش بھی ہے کہ اس کے چاک سے روزانہ طرح طرح کے گھروندے اور دھندے بنتے رہتے ہیں، ادھر ذرا کسی زندگی کے کھلونے کی شکل بگڑی اور ادھر اس نے اسے اسی مٹی کے ڈھانچے میں ملا کر پھر نئی مٹی سان لیتا ہے۔ اس طرح خانہ بدوش کی مثال ایک کمہار کی مانند ہے۔ سائبیریا کی مرغابیاں موسم سرما میں ہجرت کیوں کرتی ہے؟ سائبیریا کی مرغابیاں موسم سرما میں ہجرت اس لیے کرتی ہے کہ اتر کی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے اس علاقے میں برف جمنے لگتی ہے، جو مرغابیوں کے لیے ناموافق ثابت ہوتی ہے۔ ادھر شمالی پہاڑوں اور وادیوں پر جیسے ہی برف جمنا شروع ہوا اور یہ مرغابیاں باد شمال کے برفانی گھیروں کو توڑ کر
جنوب کی جانب اڑ جاتی ہے۔ وہ پرندے بہار کی تلاش میں خزاں سے ٹکراتے ہوئے مسلسل اڑتی رہتی ہے، اور جب موسم سرما ختم ہو جاتا ہے تو پھر اپنے وطن سائبیریا واپس آ جاتی ہے اور اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو جاتی ہے۔ احمد جمال پاشا نے کس نظریے سے دیکھا ہے، اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ احمد جمال پاشا نے سائنسدانوں کو ایک ناستک اور دہریہ کے طور پر دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی بنیادی مادی دلائل پر قائم ہے، اس لیے سائنسدانوں کے یہاں مذہب اور خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سائنس جب اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے اور فطرت جب رومانیت سے مل جاتی ہے تو رومانیت پر مادیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن اس دہریت کے باوجود ایک ناستک سائنسداں بھی آخر کار کلمہ پڑھ کر خدا کے وجود پر ایمان لے آتا ہے۔ اس لیے انشائیہ نگار احمد جمال پاشا کو شک ہے کہ آج یہ سائنسداں جو نظام شمسی کے مختلف سیاروں پر کمنڈے ڈال رہا ہے، اس کے پس پردہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ تو نہیں تلاش کر رہے ہیں۔ سوالات و جوابات: تہذیب یافتہ انسانی زندگی اور خانہ بدوشی کی زندگی کا فرق واضح کیجیے۔ تہذیب یافتہ انسانی زندگی اور خانہ بدوشی کی زندگی میں ہجرت کے لحاظ سے تو بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ہجرت تو دونوں ہی کرتے ہیں۔ اگر خانہ بدوش ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں اور مہذب دنیا کا آدمی بھی ملازمت یا تجارت کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، ہجرت کے طریقہ کار کے لحاظ سے خانہ بدوش مسلسل سفر میں رہتے ہیں، اپنا کہیں آشیانہ نہیں بناتے، جبکہ مہذب لوگ اپنا ایک مستقل آشیانہ رکھتے ہیں اور تلاش معاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے آتے رہتے ہیں، پھر اپنے آشیانہ میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن معنوی اعتبار سے مہذب انسان اور خانہ بدوشی کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ ان خانہ بدوشوں کے مقابلے میں ایک مہذب انسان بہت معذور نظر آتا ہے۔ اس کی خواہشات کے پرواز کی انتہا ایک مکان کے حصول تک محدود ہے، جس کے لیے وہ زندگی بھر جد و جہد کرتا ہوا نظر آتا ہے، جسے وہ کسی طرح جوڑ بٹور کر کسی نہ کسی طرح بنا ہی لیتا ہے، پھر اس مکان سے بقیہ زندگی طفیلی بیل کی طرح چمٹا رہتا ہے اور آخرکار اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک خانہ بدوش کا گھر اور دھندا تو ایک معصوم بچے کے ریت کے گھر کے مانند ہے، جسے بچہ توڑتا اور بناتا رہتا ہے۔ خانہ بدوش تو زندگی کا کمہار ہے، وہ مسلسل اپنا گھرودہ بناتا ہے اور توڑتا ہے، لیکن خانہ بدوش لوگ اس قدر قناعت اور استقلال کے باوجود مہذب معاشرے سے بالکل کٹے ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ اس قدر کٹ جا چکے ہیں کہ خود ایک سماج بن گئے ہیں۔ وہ مہذب سماج سے کٹ کر اتنے کمزور ہو گئے ہیں جیسے بڑے بھائی کے مقابلے میں چھوٹا بھائی، یعنی مہذب معاشرہ اگر بڑا بھائی ہے تو خانہ بدوش لوگ چھوٹا بھائی ہے، اس لیے شہروں قصبوں اور دیہاتوں کی آبادی میں ان کی کوئی سماجی اہمیت نہیں ہے۔ یہی وجہ احمد جمال پاشا کی ادبی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ احمد جمال پاشا ایک کل وقتی ادیب تھے۔ طنز و ظرافت ان کا خاص میدان تھا، جس کا اعتراف کرتے ہوئے غالب اکیڈمی نے 1986 کا ساگر سوری غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا۔ طنز و ظرافت سے متعلق ان کی تصنیفات کی تعداد 15 ہے۔ زیر نصاب انشائیہ ہجرت احمد جمال پاشا کی ایک شائع کار تخلیق ہے۔ اس انشائیہ کے حوالے سے احمد جمال پاشا کی ادبی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ احمد جمال پاشا انشائیہ ہجرت کی ابتدا بنجاروں کے ایک قصہ سے کرتے ہیں، جو شہر کی آبادی سے باہر کچھ دنوں کے لیے ڈیرہ جمائے رہتے ہیں اور مصنف کے ذہن میں خیالوں کا ایک جنگل تیار کر دیتے ہیں، اور انشائیہ نگار اس جنگل کو ترتیب دیتا ہوا ہمارے لیے غور و فکر کا سامان تیار کر دیتا ہے۔ احمد جمال پاشائیوں تو پورے انشائیہ میں منفی گوشوں کو زیادہ ابھارتے ہیں، لیکن سنجیدہ مزاح کے ساتھ بعض مثبت باتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ انشائیہ کے آخری پیراگراف میں انشائیہ نگار ہجرت کو عالمی یکجہتی کا ایک اوزار بنا کر پیش کرتے ہیں، اور آخری سطر لکھتے ہوئے پاشا اسے فعالیت کی علامت بنا دیتے ہیں۔ بنجاروں سے اپنی باتوں کو ابتدا کر کے پاشا متوسط طبقہ کی کہانی کے بیان میں خود کو اسیر کر لیا ہے، جس سے قاری کے اندر ایک گنا انسیت و محبت کا احساس ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انشائیہ ہجرت کے ذریعے احمد جمال پاشا نے اپنی ایک ادبی شناخت بنا لی ہے۔ قطع نظر ان کی دیگر تصنیفات کے وہ پاشا کی ادبی اہمیت کو مسلم بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ الفاظ کے مترادفات بتائیے۔ بعد، حصار، نرغہ، یلغار، تعطیل،
اغیار افعال، بعد ہوا حصار گھیرا، نرغہ حصار یلغار حملہ، تعطیل فرصت، اغیار بیگانہ، فعال سرگرم متحرک۔ ابد بہار، اجتماعی حیات سرما عزت مغرب، الفاظ ازداد ابدی ابد ازل، بہار خزاں، اجتماعی انفرادی حیات موت، سرما گرما عزت ذلت۔ درجہ ذیل جمع الفاظ کے واحد میں تبدیل کیجیے۔ ظلمات ظلمت، خواہشات خواہش، احساسات احساس، متحرکات متحرک، آبادی آبادی، نرغے نرغہ، کنویں کنواں۔ احمد جمال پاشا کی ادبی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ احمد جمال پاشا ایک کل وقتی ادیب تھے۔ طنز و ظرافت ان کا خاص میدان تھا، جس کا اعتراف کرتے ہوئے غالب اکیڈمی نے 1986 کا ساگر سوری غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا۔ طنز و ظرافت سے متعلق ان کی تصنیفات کی تعداد 15 ہے۔ زیر نصاب انشائیہ ہجرت احمد جمال پاشا کی ایک شاہکار تخلیق ہے۔ اس انشائیہ کے حوالے سے احمد جمال پاشا کی ادبی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ احمد جمال پاشا انشائیہ ہجرت کی ابتدا بنجاروں کے ایک قصہ سے کرتے ہیں، جو شہر کی آبادی سے باہر کچھ دنوں کے لیے ڈیرہ جمائے رہتے ہیں اور مصنف کے ذہن میں خیالوں کا ایک جنگل تیار کر دیتے ہیں، اور انشائیہ نگار اس جنگل کو ترتیب دیتا ہوا ہمارے لیے غور و فکر کا سامان تیار کر دیتا ہے۔ احمد جمال پاشائیوں تو پورے انشائیہ میں منفی گوشوں کو زیادہ ابھارتے ہیں، لیکن سنجیدہ مزاح کے ساتھ بعض مثبت باتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ انشائیہ کے آخری پیراگراف میں انشائیہ نگار ہجرت کو عالمی یکجہتی کا ایک اوزار بنا کر پیش کرتے ہیں، اور آخری سطر لکھتے ہوئے پاشا اسے فعالیت کی علامت بنا دیتے ہیں۔ بنجاروں سے اپنی باتوں کو ابتدا کر کے پاشا متوسط طبقہ کی کہانی کے بیان میں خود کو اسیر کر لیا ہے، جس سے قاری کے اندر ایک گنا انسیت و محبت کا احساس ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انشائیہ ہجرت کے ذریعے احمد جمال پاشا نے اپنی ایک ادبی شناخت بنا لی ہے، قطع نظر ان کی دیگر تصنیفات کے وہ پاشا کی ادبی اہمیت کو مسلم بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔